بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جناب، جو خبر ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے متعلق ہے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے چونکہ عمران خان کا وہ سائفر والا کیس سن رہے ہیں اور جسٹس عامر فاروق بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جسٹس عامر فاروق نے چند روز پہلے کہا تھا کہ ہم ایک دو سماعتوں کے دوران اس کیس کو وائنڈ اپ کر دیں گے، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان عید سے پہلے اس کیس میں بری ہو جائیں گے کہ نہیں بری ہو جائیں گے۔ تو اس بارے میں چونکہ عدالت نے گزشتہ روز ہی کہا تھا کہ آپ نے ہاتھی نکال دیا ہے، اب اس کے بعد بس جو دم نکالنا باقی ہے، تو اس کے بعد اب ہوا کیا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو آج بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کے روبرو یہ کہا کہ دیکھیے، عمومی طور پہ جب کوئی وکیل ہاتھی نکال دے تو دم نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں عملی طور پہ ہوئی، اور آج جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ قصہ تمام کر دیا ہے، قصہ ختم کر دیا۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیے، جب سائفر ڈی کوڈ ہوا اس کی 8 کاپیز تیار ہوئیں جو مختلف لوگوں کو گئی۔ اب وزیر اعظم کا سیکرٹری یعنی اعظم خان یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ عمران خان کو دے دی تھی، سیکرٹری کہتا ہے کہ بعد میں وہ دوبارہ کاپی جب میں نے مانگی تو وہ گم ہو چکی تھی۔ یعنی عمران خان پہ اب بنیادی الزام پہلے تو یہ تھا نا جی، انہوں نے حساس معلومات جو ہیں وہ افشا کی ہیں۔ اب چونکہ کل دونوں جج صاحبان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے بڑا بغور جائزہ لیا ہے اور اس میں کوئی عمران خان نے کوئی راز یا کوئی بات افشا نہیں کی، تو اب اگلی بات آ گئی ہے جو آج انہوں نے اپنے ان کے وکیل کو بھی کہا تھا کہ آپ تیاری کر کے آئیں کہ کاپی جو گم ہوئی ہے اس کاپی والے گم کے حوالے سے کیا۔ تو اس پہ سلمان صفدر صاحب نے عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کے اوپر جو ڈاکیومنٹ ہے وہ لاپرواہی اور جان بوجھ کر گم کرنے پر دونوں شکوں میں سزا سنائی گئی ہے۔ یعنی ایک تو لاپرواہی ہے کہ انہوں نے لاپرواہی ظاہر کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا۔ اب یہ دونوں باتیں اپوزٹ ہیں، یعنی ایک کام میں یا تو جان بوجھ کے کرتا ہوں یا میری لاپرواہی سے ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جان بوجھ کے کرنا شامل نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر جسٹس عامر فاروق نے بھی فوراً پوچھا کہ دونوں میں تو سزا ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ایک بندہ جو ہے یا تو وہ لاپرواہی کا قصوروار ہو سکتا ہے یا پھر وہ جان بوجھ کے ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ پھر اور ان کا یہ تو ایک ہی شک میں سزا دی جا سکتی ہے۔ اعظم خان کا اس متعلق بیان کیا ہے؟ اب اس ساری حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ پر جو سیکشنز لگی ہوئی ہیں آپ نے اس حوالے سے ہماری معاونت کرنی ہے، عامر فاروق صاحب نے کہا۔ اب یہ جب سارا معاملہ ہوا تو سلمان صفدر صاحب نے ایک میٹھے طریقے سے، اچھے طریقے سے اس معاملے کو عدالت کے سامنے رمضان تک وائنڈ اپ کرنے کی اور عید سے پہلے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جی، وکلا نے اتنی محنت سے رمضان میں دلائل دیے ہیں تو کسی ایک فریق کو عید سے پہلے عیدی مل جانی چاہیے، اور ظاہر ہے وہ عیدی کیا ہے کہ کیس ختم ہو جائے، عمران خان جو ہے وہ بری ہو جائے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا ہم نے جی قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں، ہم نے پروسیکیوشن کو بھی سننا ہے، عید ہونے یا نہ ہونے کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں حامد علی شاہ، جب وہ دلائل جتنا وقت ان کو چاہیے ہوگا ہم ان کو اتنے جو وقت ہے وہ دیں گے۔ اب اس بارے میں پھر کیا ہوا میں اگلی صورتحال کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ ان کو لگا کہ جج صاحبان عید سے پہلے یہ کیس وائنڈ اپ نہیں کر رہے، تو پھر سلمان صفدر صاحب نے کہا نہیں جی، میں ابھی اپنے دلائل مکمل نہیں کروں گا، بلکہ مجھے اپنے دلائل پورے کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے مزید کچھ وقت چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سائفر کیس کی اپیلیں ہیں اس پر سماعت جو ہے وہ عید کے بعد 16 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ لیکن اس دوران اصل بات کیا ہے جو جس دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں جب یہ بات ہوئی کہ یا تو عمران خان نے لاپرواہی سے وہ گم ہوئی یا وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اب اس سلسلے میں ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آئی، اور یہ جو مکالمہ ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کے درمیان ہوا۔ اب سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ سائفر دفتر خارجہ کو 1 سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے، سائفر نہیں اس کی کاپی، سائفر تو دفتر خارجہ میں ہوتا ہے نا، تو اس کی کاپی جو ہے آپ کو 1 سال کے اندر واپس کرنا ہوتی ہے۔
لیکن عمران خان کو آپ نے 7 مہینے کے بعد ہی نوٹس کیسے کر دیا؟ یعنی ایک ڈیوریشن ہے، ایک حد 1 سال کی مقرر کی گئی ہے، تو آپ اس میں 1 سال سے پہلے 7 ماہ میں وہ نوٹس کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ باقی جو لوگ ہیں جن کو یہ کاپیز گئی تھی، چونکہ 8 کاپیز کی بات ہوئی، تو وہ 17 ماہ کے بعد واپس آئیں. یعنی آپ نے عمران خان کو 7 مہینے میں واپس کیا، 7 کو ڈبل کرے 14، اس سے بھی کئی گنا زیادہ 17 مہینے بعد کاپیز واپس آئیں ان کا. اس کے اوپر پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جو سائفر کاپی عمران خان کی سپردگی ہے اس کے واحد گواہ کیا اعظم خان ہے، اور اعظم خان کا اگر ہم اس میں سے بیان نکال دیں تو سپردگی کا تو کوئی گواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے عمران خان کی کاپی دی بھی ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ کس قانون کے اندر ہے کہ سائفر 1 سال کے اندر واپس کرنا ہے؟ تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ پروسیکیوشن کا یہی کیس ہے کہ 1 سال کے اندر واپس کرنا تھا، جو کہ انہوں نے واپس نہیں کیا. لیکن اب سلمان صفدر نے اگلا نقطہ بتا دیا کہ 1 سال کا انتظار نہیں کیا گیا، یہ تو 7 مہینے پہلے ہی آپ نے کر دیا. تو اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر یہ 1 سال ہے تو 1 سال خصوصی طور کے اوپر لکھا جانا چاہیے. اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے، جب یہ ان کا 1 سال پورا نہیں ہوا اور انہوں نے فوجداری کا جو مقدمہ ہے وہ ہمارے اوپر بنا دیا، جس کے بعد جسٹس عامر فاروق نے ایک اور بات کی جس کی بنیاد کے اوپر یہ کیس مزید کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیا. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور کے اوپر اگر سائفر کاپی کرنے کا الزام ثابت بھی ہو جاتا ہے، یعنی جو ان کا الزام ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا بھائی 1 سال کا آپ انتظار تو کرتے، آپ نے 7 ماہ مکمل ہونے پہ اپنا کام شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا مثال کے طور کے اوپر اگر یہ جرم ثابت ہو بھی جاتا تو پھر بھی اس کی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 2 سال ہے. آپ نے 14 سال کی سزائیں جو ہیں وہ دے دی، تو اس پہ کہا اس الزام پہ تو زیادہ سے زیادہ سزا بھی 2 سال کی ہو سکتی ہے، جیسے عامر فاروق نے کہا. اب ایک تو یہ ہے کہ سزا ہو ایک شک میں سکتی ہے یا لاپرواہی کے اندر یا جان بوجھ کے انہوں نے کیا، اگر ہو بھی تو اس کی سزا 2 سال سے زیادہ نہیں ہے. اب جب یہ سارا معاملہ عدالت کے روبرو آیا تو پھر ایک اور حساس ڈاکومنٹ آج عدالت میں کھلا، اور سلمان صفدر نے کہا کہ یہ جو سائفر کی ورکنگ ہے اس سے ایک متعلق بک موجود ہے، یعنی سائفر کیسے آئے، کیا ہو، سارا کچھ جو ہے. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ بک کون سی ہے؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا وہ کہہ رہے ہیں جی سیکرٹ وہ بک ہے. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا، آپ بتائیں وہ کون سی بک ہے. تو پھر عمران خان کے وکیل سلمان صفدر، جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو شاباش دینی چاہیے، انہوں نے کہا جی وہ سیکیورٹی آف کلاسیفائڈ میٹرز ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بک ہے، یعنی جس کا ٹائٹل ہے کہ سیکیورٹی آف کلاسیفائڈ میٹرز ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. اب اس کے اوپر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر بولے گا جی یہ بڑی ٹاپ سیکرٹ ہے. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پھر بڑا ٹیکنیکل سوال پوچھا جس سے ہمیں معلوم پڑا کہ کیس یا پچھلے جج کا فیصلہ کیسے اڑے گا. ان کا کیا اس کی یہ جو بک کی بات کر رہے ہیں، کیا اس کی کاپی جو جج صاحب تھے جنہوں نے یہ سزا سنائی ان کے پاس موجود نہیں تھی؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ جج کے پاس بھی نہیں تھی اور ہمیں بھی یہ دکھانے نہیں دی گئی. تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اس کے کچھ سیکشنز تو ہم نے ضمانت کے فیصلے کے اندر بھی لکھے ہیں. اب یہ عملی طور پہ آج کا کیس ہے، اور اب آپ اس کو لے گئے ہیں عید کے بعد چلے، کیس ان سوالوں سے ان چیزوں سے ختم ہو چکا ہے. لیکن اب اس کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کھینچنا چاہتے ہیں تو کھینچ کے دیکھ لیں. اب آتے ہیں شہباز شریف والی خبر کے اوپر جو الٹی گنتی کی باتیں ہو رہی ہیں. نمبر 1 تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف نے کابینہ کو بلایا ہوا ہے اور شہباز شریف نے خطاب کیا اور وہ تقریریں آئیں. تو وہ جو خط ملے ہیں ججز کو، سپریم کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے، تو شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے یہ کہ دیکھیں نا یہ جو دھمکی آمیز خطوط ہیں ان پر سیاست کو نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے، اور مشکوک جو خطوط ہیں ان کی تحقیقات کا جو مقصد ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور ججز کو ملنے والے مشکوک جو خطوط ہیں ان کی پوری ذمہ داری سے تحقیقات ہوں گی. جب آپ اتنی ذمہ داری سے کہیں گے تو پھر شک ہونے لگتا ہے کہ واقعی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی یا معاملہ لٹکایا جائے گا. لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے جو میں الٹی گنتی والی بات کر رہا ہوں. تحریک انصاف سے جس طریقے سے ان کی نشستیں چھینی گئیں، ان نشستوں کے اوپر جس طرح سے انہوں نے ریزسٹ کیا وہ اپنی ایک مثال ہے.
اس کے بعد دوبارہ گنتی کے نام کے اوپر ایک نیا تماشا لگایا گیا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس کی ایک مثال ہمیں NA81 گجرانوالہ سے ہے، جو مسترد ووٹ ہوئے، جس طرح مسلم لیگ نون کے ووٹ بڑے، تحریک انصاف کے کم ہوئے، وہ پہلے دن سے کھیل متنازع تھا۔ اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، تو آپ کو خبر یہ دینی ہے کہ وہ جو NA81 گجرانوالہ سے آپ نے اظہر قیوم نہرا کو جتوایا تھا، اس کی کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، اور بلال اعجاز چودھری صاحب نے بلال اعجاز چودھری کی درخواست کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے جو جج جسٹس شاہد کریم ہیں، انہوں نے یہ درخواست سنی، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 2500 ووٹ کم کیے اور ان کو جتوایا، تو اگر یہی جس طرح میں تیمور ملک صاحب ملتان والے کو کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنی ان سیٹوں کے اوپر ڈٹ کے رہیں گے، اور یہ معاملہ اسی طرح سے جائے گا۔ اب دو خبریں عمران خان سے متعلق اور ہیں۔ ایک تو وہ فوکل پرسنز والا معاملہ تھا کہ شیر افضل مروت کو، رومیر نیازی کو اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ خبر درست ثابت ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا جی اس میں ایک تو بیرسٹر گوہر ہیں، سینیٹر شبلی فراز ہیں، عمر ایوب ہیں، اور علی ظفر بھی ہیں، اور انتظار حسین پنجوتھا کا نام بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ متبادل کے طور کے اوپر اگر کوئی ہو یا نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں اب چونکہ معاملات سیاسی ہیں، اب وکلا کو ذرا کول ڈاؤن کیا جائے گا، وکلا سے زیادہ سیاسی لوگ عمران خان سے ملیں گے۔ تو اب آج سیاسی کمیٹی عمران خان سے ملاقات کرے گی، جس میں ایک تو بیرسٹر گوہر علی خان پارٹی کے چیئرمین ہیں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہیں، اور سینیٹر شبلی فراز جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں، اور پارٹی امور خاص کر عید کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے تحریک چلانی ہے، اس تحریک کے حوالے سے مشاورت جو ہے وہ کیا جانا مقصود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے جو سیاسی ونگ ہے اس کو اب وہ اپنے فرنٹ پہ لانا شروع کر دیا، جو کہ ہم تھوڑے سے وکلا کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔